معلوم ہوگا ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام. بولو نام بولو, حضرت عبداللہ بن سلام. وہ یہودی عالم, بولو یہودی عالم. ایک دن بڑے جلال میں آئے حضرت عبداللہ بن سلام, بڑے جلال میں آئے اور کہا کہ یہ کون ہے محمد, مدینے میں کون ہے, اس کے پاس قرآن ہے, میرے پاس تورات ہے. بولو میرے پاس تورات ہے. اگر وہ قرآن کے عالم ہے تو میں تورات کا عالم ہوں. مقابلہ ہو جائے گا, مقابلہ ہو جائے گا. تو سارے یہودی اتنے خوش ہو گئے کیونکہ سب یہودیوں کو معلوم تھا ہمارے سب سے بڑے عالم کون, حضرت عبداللہ بن سلام. بولو حضرت عبداللہ بن سلام. سارے یہودی نے کہا بہت بڑا انعام رکھیں گے, بہت بڑا انعام رکھیں گے, بہت بڑا انعام. آپ تورات لے کر آگے بڑھے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ پوری جماعت کو لے کر آ رہے اور ہاتھ میں تورات لے کر آ رہے اور مناظرہ ڈیبیٹ کے لیے آ رہے, مقابلے کے لیے آ رہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو, آنے دو. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول ہم بھی تھوڑی تیاری کر لے کیونکہ وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کیا تیاری کرے, اللہ نے ان کے لیے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے. اور ہوا بھی ایسے, جب وہ حضرت عبداللہ بن سلام آئے اور سارے یہودیوں کی جماعت کو لے کر آگے آ کر بیٹھ گئے, یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غریب صحابہ کے ساتھ موجود تھے. ہمارے نبی نے فرمایا کہو عبداللہ کیا کہتے ہو, کہو نا عبداللہ کیا کیا کہتے ہو. حضرت عبداللہ نے کہا, تورات کو ایک طرف رکھا, ہاتھ بڑھایا, کہا میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ہاتھ پر ایمان, آپ جیسے کا ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. سارے یہودی کھڑے ہو گئے, کہا کیا کر رہے, آپ ہمارے عالم ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, ہم آپ کے پیچھے آئے ہیں, بڑے انعامات ہیں. فرمایا عرفت بهذا الوجه ليس وجه كذاب هذا وجه آخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ کہتے میں نے بہت پڑھا, میں نے تورات بھی پڑھا, میں نے انجیل بھی پڑھا, میں تورات کا بھی عالم ہوں, لیکن یہ چہرہ بتاتا ہے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ آخری نبی کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے. ان کا چہرہ انور بتاتا ہے کہ یہ آخری نبی کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو مد کے معنی کھینچنا, یہودی عالم بھی کھینچے کھینچے آئے اور ایمان قبول کرے. اب آخر میں میم کو بھی ہٹا دو تو کیا بچ جائے گا معلوم ہے, دال. بولو کیا بچ جائے گا, دال. دال عربی میں دال کس کو کہتے ہیں, عربی زبان کتنی پیاری زبان ہے. دال, دال کے معنی آتے ہیں صحیح راستہ بتانے والا, صحیح راستہ بتانے والا. حدیث پاک میں آتا ہے دال علی الخیر کفاعلہ, جو خیر کا راستہ بتائے گا وہ ایسا ہے جیسے خیر کا کام کیا. اور سچ بتاؤ پوری زندگی ہمارے نبی نے خیر ہی خیر تو بتایا. آپ خیر بتاتے گئے, خود بھی عمل کرتے گئے, سب کے پاس عمل کرواتے گئے. تو محمد لفظ اتنا پیارا ہے, کچھ نہ ہو تو میرے پیارو اپنی زبان پر محمد 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 بولو, کرو گے انشاءاللہ. ایک فرشتے نے آپ کی ملاقات کی تھی نا, بولو نا, ایک فرشتے نے معراج میں کس کی ملاقات کی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی. بہت لمبا واقعہ ہے, میں صرف شارٹ میں بتاؤں گا. ایک فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات معراج میں کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم عمرک, تمہاری عمر کتنی ہے, تمہاری عمر کتنی ہے. تو فرشتے نے کہا لا ادری, میرے کو نہیں معلوم, میری عمر کتنی میرے کو نہیں معلوم, لیکن اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے پیدا کیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کتنی لمبی عمر, حضرت آدم اور ان کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے آپ کو پیدا کیا, تو کام کیا کرتے ہو, کام کیا کرتے ہو. تو فرشتے نے بہت اچھا جواب دیا, ہم فرشتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ پیدا کرتے ہیں اور جو ڈیوٹی دیتے ہیں قیامت تک وہ ڈیوٹی ہم کو نبھانا ہے. وہ فرشتے نے کہا ہم میں سے کوئی فرشتہ کھڑا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے کھڑے کھڑے, وہ قیامت تک کھڑا رہے گا. کوئی رکوع میں, وہ قیامت تک رکوع میں, کوئی سجدے میں, وہ قیامت تک سجدے میں, کوئی سبحان اللہ تو قیامت تک سبحان اللہ, کوئی الحمدللہ تو قیامت تک الحمدللہ, کوئی اللہ اکبر تو قیامت تک اللہ اکبر. جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَمَا مِنَّا
مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے فرشتوں کو جب پیدا کیا جو کام پر رکھا قیامت تک بولو وہی. ہمارے نبی نے کہا لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ کہا میرا کام یہ کہ جب سے میں پیدا ہوا، حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے پیدا ہوا، میرا کام ہے مجھے صرف کہنا ہے محمد 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 محمد، بس مجھے یہی کہنا ہے محمد. وہ تو آج ایسا ہوا کہ میں تو اس وقت سے محمد کہتا ہوں، حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے کہتا ہوں. اور میں نے کئی مرتبہ اللہ کو پوچھا من ھذا محمد، یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی ہے، میرے بعد اگر کسی کا درجہ ہوگا تو انہی کا درجہ ہوگا. آج پتا چلا کہ آپ آسمان پر آ رہے ہیں، معراج میں آ رہے ہیں. تو میں نے اللہ سے کہا اللہ جن کا نام اتنے زمانے سے لیتا ہوں ان کی ملاقات بھی تو کرنا چاہتا ہوں. جن کا نام لے رہا ہوں حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے، آج وہ ہمارے آسمانوں پر آ رہے، میں ان کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کا حکم ہو تو ملاقات کر لو. اللہ نے کہا مجھے مت پوچھنا، انہی کو پوچھ لو، اجازت دے تو ملاقات بھی کر لینا، ان کی پیشانی کو بھی چوم لینا. میرے دوستو مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ عالم ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. تو مجھے دو باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے. کون کون تیار ہے؟ بولو نا تیار ہے. پہلی بات نبی سے محبت کریں گے، سچی محبت کریں گے، کامل محبت کریں گے، مکمل محبت کریں گے، مدلل محبت کریں گے. صرف دکھاوا نہیں میرے دوستو، دکھاوا نہیں، ڈھونگ نہیں. ایک دل میں ایسی محبت ہو جیسے ابھی ہمارا بیٹا الیاس جو نعت پڑھ رہا تھا، اور نعت کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر محبت سچی ہوگی، قسم اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں محبت اتنی سچی کرو، اتنی سچی کرو، اتنی سچی کرو، اتنی کامل محبت کرو کہ رات کو نیند بعد میں آوے، حضور پہلے خواب میں آ جاوے. آپ نیند میں بہت دیر میں جاؤ گے، اسی آدھی نیند اور آدھا جاگنا ہوگا اور اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو جائے گا. لیکن میرے دوستو شرط ہے کہ محبت، اور محبت کیسے آتی ہے؟ نبی کے طریقے کے بارے میں معلوم کرو. ہاں ابھی ہم مسجد میں آئے، بولو کہاں ہے؟ مسجد میں آئے. کیا ہم کو خیال تھا میرا سیدھا پاؤں اندر آیا یا الٹا پاؤں اندر آیا؟ کیا ہم کو یہ خیال تھا کہ میں نے دعا پڑھی یا دعا نہیں پڑھی؟ کیا ہم کو یہ خیال تھا کہ مسجد میں آیا تو اعتکاف کی نیت کرنا چاہیے، میں نے اعتکاف کی نیت کی یا نہیں کی؟ اور مسجد میں آیا تو اس ارادے سے آیا کہ نماز پڑھوں گا، اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بتاؤ یہ کچھ سوچ کے آئے ہم لوگ؟ اللہ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہے. سیدھے پاؤں آنا ایک سنت، دعا پڑھنا ایک سنت، اعتکاف کی نیت کرنا ایک سنت، اور مقصد اللہ میری نماز کو قبول کر لینا، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت. بتاؤ اس میں سے کوئی سنت ہم نے زندہ کی؟ ارے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ، کون یہ سننے جیسا واقعہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی میں گھر میں بیٹھی تھی، ہمارے نبی کی پہلی بیوی، بولو ہمارے نبی کی پہلی، اور ہمارے نبی کی اتنی پیاری بیوی کہ جب تک خدیجہ تھی آپ نے دوسری شادی نہیں کی. بہت آفر آپ پر آتے تھے، بہت پیغام آتے تھے، نہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں کی. حضرت خدیجہ حالانکہ عمر میں بڑی، بولو حالانکہ عمر میں بڑی ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں آئے، حضرت خدیجہ بیٹھی، ہمارے نبی آئے، اور معلوم نہیں باہر ہمارے نبی کو مارا گیا تھا یا چہرے پہ تھوکا گیا تھا یا معلوم نہیں کیا حال آپ کے اوپر ہوا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی امت کے واسطے تڑپ جاتے تھے. بولو امت کے واسطے. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ آپ امت 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 کر کے آپ اپنی صحت کا بھی خیال کرو نا، کب تک امت 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 کرتے رہو گے؟ تو ہمارے نبی اسی ٹینشن کے عالم میں گھر میں آئے اور گھر میں آ کے بیٹھ گئے. حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اب باہر کا ٹینشن گھر میں نہیں دینے کا، بولو باہر کا ٹینشن
یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ باہر کا ٹینشن گھر میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں خدیجہ آ گیا، میں گھر میں آ گیا، روز آتا ہوں گھر میں، آ گیا گھر میں۔ حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، آپ روز آتے ہو تو پہلے سلام کرتے ہو، پہلے سلام کرتے ہو اور اس کے بعد مسکراتے ہو۔ آج سلام بھی نہیں، مسکراہٹ بھی نہیں، آج سلام۔ اچھا سچ بتاؤ، جن کو باہر مارا گیا ہو، کانٹے بچھائے گئے ہو، جن کے چہرے پر تھوکا گیا ہو، وہ کیا گھر میں سلام کر کے آئیں گے؟ کیا وہ مسکراتے ہوئے گھر میں آئیں گے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے سلام بھی نہیں کیا نا، اور میں مسکرایا بھی نہیں نا۔ نبی تھے جن کے تلووں کو حضرت جبرائیل چوما کرتے تھے، جن کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے۔ گئے گھر سے واپس گئے، باہر گئے پھر گھر کے دروازے پر آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کیا، چہرے پر مسکراہٹ لائے، پھر اندر آئے اور آ کر کہا خدیجہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، ورنہ بڑی نیکی سے شیطان نے محروم کر دیا تھا، ایک بہت بڑی نیکی سے میں محروم ہو گیا تھا، اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے مجھے یہ نیکی بتا دی کہ گھر میں داخل ہو تو کیا کرنا اور کیسے جانا۔ ہم نے کب یہ سنت پہ عمل کیا؟ گھر میں داخل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب اپنے گھر پر جاؤ تو کیا کرو؟ سلام کو اتنا ضروری قرار دیا کہ اپنے گھر پر جاؤ تو بولو سلام کرو۔ تو کوئی اگر یہ کہے گھر پر کوئی نہ ہو تو میں خود گھر کا تالا کھول رہا ہوں، میں لاک خود کھول رہا ہوں، گھر میں کوئی نہیں ہے، اس وقت بھی شریعت نے کہا سلام کرنا۔ تو اب کس کو سلام کروں؟ کس کو سلام کروں؟ گھر میں میرے کو معلوم ہے نہ بیوی نہ بچے کوئی نہیں ہے، میں اکیلا گھر میں انٹر ہوتا ہوں، میں کس کو سلام کروں؟ تو وہ سلام کا طریقہ بتایا۔ اب گھر میں داخل ہو تو سلام کرنا، اگر گھر میں کوئی ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر کوئی گھر میں نہ ہو گھر میں جاؤ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیا ہم نے ایسا کبھی؟ کیا محبت! یہ محبت کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آیا میرے دوستو، محبت کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آیا۔ لیکن خیر آج پہلی بات کا ارادہ کرو کہ ہم ہمارے نبی کے ہر طریقے پر عمل کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہمارے نبی کے طریقے کو ڈھونڈتے جاؤ۔ ہمارے یہاں سورت میں الحمدللہ علماء، حفاظ، قراء، مفتیان کرام کی کوئی کمی نہیں، بلکہ پورے آل اوور انڈیا میں اگر ہم کہیں گجرات کے بارے میں تو سب سے زیادہ علماء گجرات میں، سب سے زیادہ قراء گجرات میں ملیں گے، سب سے زیادہ بڑی بڑی استعداد والے آپ کو گجرات میں نظر آئیں گے۔ اللہ نے یہ زمین کو چنا ہے اور ہم کو یہ نہ معلوم ہو کہ میرے نبی کی سنتیں کیا ہے۔ اس نے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور آپ سب ارادہ کریں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت عبداللہ بن عمر کا نام سنا بولو سنا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی کیسے نبی سے محبت تھی۔ گھر میں استنجا کیے، گھر میں وضو کیے اور اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا اونٹ بھی چل رہا ہے اور دوستوں کا اونٹ بھی ساتھ ساتھ میں چل رہا ہے۔ اچانک حضرت عبداللہ ابن عمر نے اونٹ کو رکا دیا اور کہا میں ذرا پیشاب کر کے آتا ہوں۔ تو جتنے دوست تھے کہنے لگے کیا ہوا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ کو کوئی پیشاب کی تکلیف تو نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے گھر میں آپ استنجا سے فارغ ہوئے، آپ نے وضو کیا، آپ نے 2 رکعت سفر کی پڑھی، اس کے بعد میں آپ اونٹ پر بیٹھے، ابھی تو اونٹ تھوڑے قدم چلا اور آپ کو پیشاب پھر پیشاب کا تقاضا، کوئی پرابلم تو نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کوئی پرابلم نہیں، یہ راستے پر میں آیا مجھے وہ جگہ یاد آئی، یہاں میرے نبی نے پیشاب کیا تھا۔ عبداللہ کیسے آگے بڑھے گا جب تک وہ کام نہ کر لے جو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ میرے پیارو، کب وہ دن آئے گا ہماری زندگی میں، کب وہ گھڑی آئے گی، کب یہ موبائل کی لعنت ہم سے ہٹے گی؟
کب یہ موبائل کے ایپیسوڈ، یہ موبائل کی گندی فلمیں، یہ موبائل کے اوپر ادھر ادھر غیبت کرنا، چغلی کرنا، بلیک میل کرنا، لوگوں کی برائی کرنا، لوگوں کے بارے میں سوچتے رہنا، لوگوں کے سٹیٹس دیکھنا، کب یہ مصیبت ہم سے دور ہوگی اور ہمارے دل میں دائیا پیدا ہوگا؟ تو یہ پیدا ہوگا، جیوں گا تو نبی کی محبت میں، مروں گا تو بھی نبی کی محبت میں۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک بات کا ارادہ کر لو، بولو ارادہ پکا کر لیے انشاءاللہ۔ دوسرا ارادہ، ہم گنہگار ہیں نا؟ نہیں بولو نا، ہے نا؟ میں بھی ہوں، بہت بڑا مجرم ہوں، آپ بھی ہیں۔ کب اللہ سے توبہ کرتے ہم لوگ؟ سچی توبہ کب کرتے؟ وہ توبہ ہے جو نماز کے بعد دعا مانگتے، وہ توبہ ہے؟ یعنی سچ بولو، نماز کے بعد جو دعا مانگتے وہ توبہ ہے؟ امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے، ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے، امام صاحب نے سبحان ربک رب العزت، ہم نے بھی ہو گیا۔ یہ اللہ سے مانگنا۔ آج کسی سے 1,00,000 روپیہ قرض مانگنا ہو، پیسہ بھاگتے ہیں اس کے پاس، پیسہ بھاگتا، اور وہ کہتا بھی ہے کہ وہ صبح 9 بجے دکان پہ آ جانا، آفس پہ آ جانا۔ یہ 9 بجے آفس پہ پہنچا، وہ اتنا بیزی ہے، وہ کہتا ہے کام کرو دوپہر میں گھر پہ آ جانا۔ تو یہ دوپہر میں گھر پہ جاتا، جب گھر پہ جاتا تو کہتا ٹھیک ہے میں بعد میں آؤں گا نا، عشاء کی نماز میں آؤں گا، وہاں ہم لوگ بات کریں گے۔ یہ کبھی عشاء نہ پڑھتا، آج عشاء بھی پڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کتنا روپیہ چاہیے اس کو؟ 1,00,000 روپیہ چاہیے۔ میرے دوستو، ایک مخلوق سے مانگنے کے لیے اتنی مرتبہ دروازے پر جانا، اور اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ آج ایک بات سنا کے بات ختم کرو میرے دوستو، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ مانگنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام حضرت ثعلبہ، ساتھ میں بولو، یہ رلا دینے والی بات ہے، بہت رلاتی ہے میرے دوستو، بہت رلاتی ہے۔ بولو نا، یہ 22-25 سال کے جوان، نام بولو، ثعلبہ، بیچ میں عین ہے نا، اس لیے میں عین نکال رہا ہوں، ثعلبہ۔ ہاں، انگریزی میں آپ لکھو گے تو وہ عین کا تلفظ نہیں ہوگا، لیکن عربی زبان میں حضرت ثعلبہ۔ اور کتنی عمر، کتنی ان کی حضرت ثعلبہ کی عمر کتنی؟ 22-25 سال کے جوان، اور ہمارے نبی کے خاص خادم، ہمارے نبی کے خاص خادم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے بہت تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، بلال بھی تھے، لیکن ہمارے نبی خود فرماتے میرا ثعلبہ اتنا ایکٹیو اور اتنا بھروسے والا کہ جو کام میں کہوں سب لوگ کرنے میں دیر کرے، مگر میرا ثعلبہ کبھی دیر نہ کرے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پہنچانا ہو، کوئی چیز منگانا ہو، کسی کو کہنا ہو، کچھ ادھر کچھ ادھر، جو کام ہوئے میرا ثعلبہ، تو ثعلبہ تیار۔ ہر شیخ کے بہت مریدین ہوتے ہیں، مگر کوئی مرید خاص ایسا ہوتا ہے کہ شیخ کی جب بھی نظر پڑے گی تو اسی مرید پر۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام ہو نا، این ثعلبہ، ثعلبہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کے لیے بھیجا، کیا کام کے لیے بھیجا وہ حدیث پاک میں نہیں لکھا، ہو سکتا کچھ دینے کے لیے بھیجا ہوگا، یا کچھ لینے کے لیے بھیجا ہوگا، یا کچھ کہنے کے لیے بھیجا ہوگا۔ ہمارے نبی نے ان کو کام کے لیے بھیجا، بالکل پھرتی کے ساتھ، چستی کے ساتھ، 22-25 سال کی عمر، جوان، ہٹے کٹے اور بہت خوبصورت گئے۔ اچھا، وہ زمانے میں آج کل ہمارے گھروں میں کیا باہر دروازے ہوتے ہیں، اپارٹمنٹ ہوتا ہے، فلیٹ ہوتا ہے، بنگلہ ہوتا ہے، وہ زمانے میں ایسے دروازے کی پٹ ایسی کھلی رہتی تھی۔ اب یہ بھی گئے، اور چونکہ ان کو ہمارے نبی کا کام تھا تو گئے، اور یوں پٹ کے اندر گئے، السلام علیکم کہہ کے گھر میں گئے۔ اب گھر کا معاملہ ایسا تھا کہ گھر میں مرد نہیں تھے، سامنے باتھ روم تھا، وہ زمانے میں جو بھی باتھ روم ہوتا ہوگا، اور اس میں عورت نہا رہی تھی۔ انہوں نے وہ دیکھا، بولو کیا ہوا؟ دیکھا۔ اب دیکھا، اچانک دیکھا، اچانک عورت پہ نظر پڑے تو معاف، بولو اچانک۔ آپ راستے میں چل رہے، اب آپ کو سمجھو کوئی ایڈریس دیکھنا ہے، آپ نے یوں کر کے دیکھا، سامنے عورت نظر آئی۔ حدیث پاک میں لکھا النظرۃ الاولی حدر، پہلی نظر جو پڑے تو کیا ہے؟ معاف۔ اور اس کے بعد کیا کرنا؟ جیسے نظر پڑی اس کے بعد کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اب اپنی نگاہ کو نیچے کر لے۔ لیکن ثعلبہ جو تھے نا، جوان تھے، کتنے سال کے تھے؟ یوں نظر پڑی تو یوں دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ اتنے میں تو گھر کے جو مالک تھے نا وہ آئے السلام علیکم، تو انہوں نے فوراً اپنی نظر کو گھمایا، ان کی طرف دیکھا،
ان کو تو پتا بھی نہیں کہ یہ اس طرح دیکھ رہے ہیں. خیر ان کو جو کام کہنا تھا کہہ دیا, یا جو کام دینا تھا دے دیا, یا جو کام لینا تھا لے لیا. یہ واپس ہو گئے. بولو کون واپس ہو رہے؟ 4-5 قدم چلے ہوں گے, خیال آیا میں جاؤں گا میرے نبی کے پاس, اس سے پہلے یہ خبر پہنچ گئی تو کہ میں نے اتنا بڑا پاپ کیا ہے, میں نے گناہ کیا ہے, میں نے اپنی نظروں سے ایک اجنبی عورت کو دیکھا ہے, یا اگر میرے نبی یعنی میرے جانے میں دیر ہو جائے گی وہاں تو خبر آ جائے گی. سوچ میں ہو گئی کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا. کوئی ایک صحابی جا رہے تھے, ان کو بلایا, کہا ادھر آؤ. وہ آئے, کہا ایک کام کرو نا, یہ جو کام مجھے اللہ کے رسول نے دیا تھا وہ یہ کام آپ پورا کر لو, یعنی جو بھی کہنے کو کہا تھا یا دینے کو کہا تھا یا لینے کو کہا تھا وہ کام آپ پورا کرو, کیونکہ میرے نبی انتظار کر رہے ہوں گے. سلام کہنا کہ ثعلبہ نے سلام کہا ہے, اور جو کام آپ نے دیا تھا وہ کام ہو گیا. وہ کام تو انہوں نے صحابی کو دے دیا, اور خود سوچ رہے میں جاؤں بھائی نبی کے پاس جاؤں یا. آخر میں معلوم نہیں دل میں کیا بات آئی, جاؤں گا نبی کو کیسے چہرہ بتاؤں گا, اور اگر وہ پوچھیں گے میرے خادم ہو کر اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ. معلوم ہے آپ کو کسی کو کچھ نہیں بتایا, جنگل کی طرف چلے گئے. وہ زمانہ موبائل کا تو تھا نہیں, وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا تو تھا نہیں. گئے 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 جنگل کی طرف چلے گئے. میرے پیارو یہ تو جنگل کی طرف چلے گئے, اور جا کر اتنا رونا اتنا رونا اتنا, ایک ہی بات میں رویا. اللہ 2 باتیں کہتے ہوئے جو حدیث پاک میں لکھی, 2 باتیں, اے اللہ میرے نبی کو خبر مت کرنا کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں, ورنہ جو محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ دیکھنا بند کر دیں گے. اور نمبر 2, اللہ میں نے گناہ کیا ہے, توبہ کرتا ہوں, میرا ایمان چھین مت لینا اللہ. اور یہ چلے گئے جنگل میں چلے گئے. اور یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا, ہر نماز کے بعد پوچھے ثعلبہ کہاں ہے, ثعلبہ کہاں ہے, ثعلبہ کہاں ہے. اور لوگ ڈھونڈنے بھی جائے مگر سب آ کر کہے کچھ پتا نہیں کچھ پتا نہیں. میرے پیارو آپ کو معلوم ہے 40 دن ہو گئے ہیں. کتنے دن؟ اب ایک سوال ہوتا ہے جو میرے کو کبھی دل میں اتنا عجیب و غریب لگتا ہے, وہ 40 دن کیا کھائے ہوں گے وہ جنگل میں, کیا پیے ہوں گے, کیسا نہائے ہوں گے, کیسے اپنے آپ کو دھوئے ہوں گے, کیسا اپنے آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوں گے. وہ 40 دن تک, اور 40 دن تک ایک ہی کام, اللہ کے سامنے رونا, اللہ میرے نبی کو نہیں خبر مت کرنا میں نے گناہ کیا ہے, ورنہ میرے نبی بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے, وہ محبت بدل نہ جائے. اور اللہ یہ گناہ کی وجہ سے میرا ایمان چھین مت لینا. آپ کو معلوم ہے 40 دن ہو گئے, 40 دن. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ہمارے نبی کو آ کر پوچھا ثعلبہ کہاں ہے. پوچھ رہے کون؟ ہمارے نبی زار و قطار روئے, روتے روتے کہا جبرائیل وہ سوال کرتے ہو جو غم دل میں لے کے بیٹھا ہو. میرا ثعلبہ جوان, اب 40 دن ہو گئے میرا ثعلبہ مجھے نظر نہیں آتا, اور جبرائیل تم آ کے مجھے پوچھتے ہو کہ ثعلبہ کہاں ہے. حضرت جبرائیل نے کہا میں پتہ بتاتا ہوں, مجھے اللہ نے پتہ بتایا, اور کہیں دور جنگل کا پتہ بتایا. اور کیا کہا معلوم؟ اللہ نے کہا جب وہ آئیں گے تمہارے پاس, وہ آئیں گے, کیونکہ اب تو پتہ مل گیا تم کو, تم بلانے بھیجو, وہ آئیں گے. آوے تو ان کو کہہ دینا محمد تجھ سے راضی ہے اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. 2 باتیں کہہ دینا, ایک تو ناراض مت ہونا, کہہ دینا میں تجھ سے راضی ہوں, جو پہلے محبت کرتا تھا آج بھی تجھ سے وہی محبت کرتا ہوں, اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا. حضرت جبرائیل تو یہ کہہ کر گیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میرے ثعلبہ کا پتہ لگ گیا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ سب لوگ آ جاؤ, ثعلبہ کا پتہ مل گیا. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی بڑے بڑے, ایک حضرت عمر, بولو کون, اور ایک حضرت سلمان فارسی, دونوں جلیل القدر, ان 2 کو ایڈریس بتایا کہ جبرائیل نے یہ ایڈریس بتایا ہے, اس ایڈریس پر چلے جاؤ, آپ کو ثعلبہ ملیں گے. بہت پیار محبت سے لانا, ڈانٹنا نہیں ان کو, دھمکانا نہیں ان کو, میرے پاس لانا اور ابھی سے پیغام دے دینا کہ محمد تجھ سے راضی ہے اور بہت محبت کرتے ہیں, اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اب سنو حضرت عمر کا بیان سنو. حضرت عمر حضرت سلمان فارسی کہتے ہم وہ ایڈریس پر پہنچ گئے, مگر وہ ثعلبہ وہاں نہ ملا. ہم کو یقین تھا کہ ایڈریس تو صحیح ہے, کیونکہ بتانے والے کون؟ جبرائیل, اور جبرائیل کو بتانے والے کون؟ اللہ. کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا ادھر ادھر دیکھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئی, اس پر ثعلبہ سجدے میں نظر آئے. بولو سبحان اللہ. تو یہ دونوں گئے, وہ سجدے میں کیا کہہ رہے تھے معلوم؟ اللہ
یا تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ایمان کا فیصلہ کر دے، اور اللہ اب میں تھک گیا میری روح نکال لے، اللہ میں تھک گیا مجھے موت دے دے، لیکن اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے نبی کو مجھ سے راضی کر دے۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے ثعلبہ کو دیکھا تھا، لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست، 22-25 سال کے، ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کی ٹہنی، ایک دم دبلے پتلے، وہ معلوم نہیں پتے چباتے ہوں گے، نہر کا پانی پیتے ہوں گے، بالکل پتلے دبلے ہو گئے۔ یہ دونوں گئے سجدے میں تھے، کہا ثعلبہ ثعلبہ اٹھو، اللہ نے معاف کر دیا، محمد تم سے راضی ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک طرف میں، ایک طرف سلمان فارسی، بیچ میں ثعلبہ، ان کو سنبھال کر لا رہے۔ جب مسجد کے ہم قریب آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، ہمارے نبی نے دیکھا، ہمارے نبی خود اپنے قدم آگے بڑھائے، میرا ثعلبہ آ گیا، میرا ثعلبہ آ گیا، ثعلبہ میں تجھ سے راضی، ثعلبہ میں تجھ سے راضی، اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ کیا منظر ہوگا میرے پیارو، جب ہمارے نبی نے اپنے دونوں رحمت کے ہاتھوں کو پھیلایا، ثعلبہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ دعا کرو اللہ قیامت میں ہم کو بھی ایسا منظر نصیب فرمائے، سینے سے لگا کر کہا میں تیرا نبی، تو میرا امتی، میں تجھ سے راضی، محمد تجھ سے راضی، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ ثعلبہ بہت دیر تک نبی کے سینے سے لگے رہے، روتے رہے، پھر کیا کہا، تمنا پوری ہو گئی، تمنا پوری ہو گئی کہ محمد بھی مجھ سے راضی، اور بولو اللہ بھی راضی۔ ایسی موت کس کو ملے کہ آخری وقت میں محمد بھی کہے میں تجھ سے راضی، اللہ بھی کہے میں تجھ سے راضی، دھم سے زمین کے اوپر گرے، اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو ثعلبہ تو گئے، لیکن 40 دن میں سب کچھ بنا کر گئے، بولو 40 دن میں سب کچھ۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ثعلبہ سے کون سا گناہ ہوا تھا؟ کیا گناہ ہوا تھا؟ ہاں اتنا ہوا تھا نا کہ عورت کو دیکھا اجنبیہ، جہاں دیکھنا حرام تھا وہاں ہم تو رات کو 2-2 گھنٹہ موبائل پہ دیکھتے ہیں، آدھی رات ہماری گزر جاتی موبائل پر، ہمارے بچوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، سب کی راتیں موبائل پر گزر جاتی، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، گالیوں پر گالیاں دیکھتے، ننگا پنا، آخری درجے کا ننگا پنا دیکھتے۔ تو جو ثعلبہ کو اللہ کا ڈر تھا وہ اللہ ہمارا، صرف ثعلبہ کے لیے اللہ، صرف ثعلبہ کے لیے محمد، ہمارا محمد کوئی نہیں، ہمارا اللہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں میرے دوستو، یہ قرآن پاک کی بات ہے، اور بار بار میں کہتا ہوں، آپ نے حضرت بہلول کا نام سنا؟ ہاں بولو۔ اور آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا، خاص کر کے جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے انہوں نے سنا ہوگا، حضرت بہلول، بولو کون؟ کیا ہوا تھا؟ ہارون رشید بادشاہ جب مارکیٹ میں آئے، بولو کہاں پر آئے؟ بادشاہ تھے ہارون رشید، کہاں پر آئے؟ مارکیٹ میں آئے۔ وہ بادشاہ، آپ کو معلوم ہوگا بادشاہ کی انٹری مارکیٹ میں ہوئے تو عجیب و غریب حال ہو جائے کہ نہیں ہو جائے؟ ابھی آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں کے جو منسٹر لوگ ہیں اس میں سے کسی کی گاڑی اگر یہاں سے گزرنے والی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا آگے 2-4 پولیس کی جیپ چل رہی ہے، پیچھے 2-4 پولیس کی گاڑیاں چل رہی ہے، اور بیچ میں اس کی گاڑی چل رہی ہے، سارا ٹریفک روک دیا گیا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا یہ کوئی منسٹر ہے، ہارون رشید تو بادشاہ تھے۔ بولو کون تھے؟ بادشاہ۔ مارکیٹ میں آئے، پورے مارکیٹ میں سناٹا، بادشاہ آ گئے، بادشاہ آ گئے، بادشاہ آ گئے، بادشاہ آ گئے۔ وہی مارکیٹ میں وہ اللہ کے ولی بھی تھے، کون؟ حضرت بہلول، اور ہاتھ میں لکڑی، بولو ہاتھ میں لکڑی، اور زمین پر ایسا کر رہے ہیں، ایسا 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 زمین۔ اب لکڑی سے زمین پہ ایسا کرو تو کچھ بننے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جان بوجھ کر، اچھا حضرت ہارون رشید اور بہلول رشتے دار ہے، تو حضرت ہارون رشید نے کہا بہلول میں آیا ہوں، میں بادشاہ آیا ہوں، سب کھڑے ہو گئے، اور تم یہ لکڑی لے کے زمین پہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا کھڑے ہوں، ایک فکر میں لگا ہوں، سننا، ایک ٹینشن، آسان الفاظ میں کہو ایک، کیا ٹینشن کیا ہے؟ ٹینشن کیا؟ حضرت ہارون رشید نے دیکھا اللہ کے ولی ہے، ٹینشن کیا ہے؟ ٹینشن یہ اوپر والا اعلان کر رہا ہے آجا معافی مانگ لے، آجا معافی مانگ لے، اوپر والے نے ہاتھ پھیلائے، آجا معافی مانگ لے۔ لیکن دیکھو یہ مارکیٹ دیکھو، جیسا آج کل کا مال دیکھو، یا آج کل کا کوئی بڑا بازار دیکھو،
کہاں کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی بے پردہ عورت گھوم رہی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی چائے والا، کوئی توے والا، آج کے زمانے میں کوئی کافی والا، کوئی آملیٹ والا، کوئی بے پردہ گھوم رہا، کوئی خرید رہا ہے. کہا اوپر والا کہہ رہا ہے معافی مانگو، یہ نیچے والا کوئی دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے. بولو دیکھنے کو بھی. تو حضرت ہارون رشید سمجھ گئے وہ بہلول ہے، مجذوب ہے، اللہ کے ولی ہے. کہا ٹھیک ہے تم تمہارے ٹینشن میں رہو، میں چلا. حضرت ہارون رشید وہاں سے چلے. 8 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ کوئی جنازہ ہوا. اور جنازہ بھی کس کا ہوا؟ کوئی بادشاہ کے خاندان میں بہت بڑا آدمی، اس کا جنازہ ہوا. تو اعلان ہوا کہ قبرستان میں جنازہ آئے گا اور ہارون رشید بھی نماز پڑھنے آئیں گے. بھائی بادشاہ وہ بھی قبرستان میں آنے والے، تو قبرستان کے دروازے سب کھول دیے گئے اور یہ مجمع کا مجمع جمع ہو گیا. اور حضرت ہارون رشید اپنے پورے رعب اور دبدبے کے ساتھ اب قبرستان میں آ رہے. کیونکہ آج کیا پڑھنا ہے؟ جنازے. کسی کا انتقال ہوا ہے اس کے جنازے کی نماز پڑھ. لیکن بادشاہ کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے، پورے قبرستان میں انتظام کر دیا گیا. جب حضرت ہارون رشید قبرستان میں آئے تو دیکھا وہی بیٹھے، اور قبر کے کونے میں کہیں بیٹھے قبرستان، اور ہاتھ میں قبر کی مٹی پر، قبرستان کی مٹی پہ یوں یوں کر رہے. تو حضرت ہارون رشید نے کہا کیا ہوا؟ اس دن بھی بیٹھے تھے مارکیٹ میں لکڑی لے کر، آج بھی بیٹھے ہو؟ کہا بہت بڑا ٹینشن ہے. آج کیا ٹینشن ہے؟ آج ٹینشن یہ آپ کو سب قبریں دکھ رہی ہے. حضرت ہارون رشید نے کہا سب اوپر والے کو کہہ رہے ہماری سن لے. سب کہہ رہے کسی کی آنکھ کو پھوڑا جا رہا ہے، کسی کے جبڑے کو پھاڑا جاتا ہے، کسی کی قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے ہیں، کسی کی قبر میں آگ لگ گئی ہے، کسی کی قبر میں پسلی کو پسلی سے ملایا گیا ہے. اور یہ سب کہتے ہیں اوپر والا سن لے، اوپر والا سن لے. اوپر والا ان کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے. اوپر والا دیکھنے کو بھی تیار نہیں. کہا اس دن اوپر والا کہتا تھا مجھ سے مانگ لے، نیچے والا دیکھنے کو تیار نہیں. آج نیچے والا مانگنے کو تیار ہے، اوپر والا دینے کو تیار نہیں ہے. حضرت ہارون رشید اب سمجھ گئے، بیٹھ گئے. کہا اتنی پیاری بات کہاں سے لائے تم کہ وہ مارکیٹ میں اوپر والا کہتا ہے آ جا، نیچے والا آنے کو تیار نہیں. یا قبرستان میں نیچے والا کہتا ہے کہ معاف کر دے، وہ دیکھنے کو تیار. یہ کہاں سے لائے؟ حضرت ہارون رشید نے جب یہ سوال پوچھا نا، بہلول مسکرائے، مسکرا کر کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے قرآن میں 2 پہلو ہے، 2 موڑ ہے. ایک موڑ وہ ہے اوپر والا پکارتا ہے، نیچے والا دیکھنے کو تیار نہیں. ایک موڑ وہ ہے نیچے والا چلائے گا، اوپر والا دیکھنے کو تیار نہیں. قرآن کریم میں دونوں پہلو کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا انما التوبہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. یہ پہلا والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آجا آجا میرا بندہ آجا، ایک بار مجھ سے معافی مانگ لینا. اللہ کہتا ہے میں تیرے سب گناہوں کو معاف کروں گا. لیکن جب وہ دوسرا پہلو، جب ہم کہاں چلے جائیں گے؟ کیا فرمایا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. آج نیچے والا کہتا ہے اوپر والا دیکھ لے نہ دیکھ لے، میری ہڈیوں کو توڑ دیا گیا، میری پسلی کو پسلی سے ملا دیا گیا. اوپر والا کہتا ہے آج خون کے آنسو روئے گا تو بھی میں تیری طرف دیکھنے کو تیار نہیں رہوں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے 2 پہلو. ہمارے پاس کون سا پہلو ہے اس وقت کون سا پہلو ہے؟ پہلا والا، کیونکہ ہم زندہ ہیں، ہم قبرستان میں نہیں ہیں، ہم قبر میں نہیں ہیں. پہلا والا پہلو، ہم کھائے پیے، یہ میں بولوں آپ سنیں، ہم بیٹھے اٹھے، ہماری بیوی بچہ مکان روٹی کپڑا سب ہمارے پاس پہلا والا معاملہ ہے. یعنی ہم توجہ نہیں دے رہے. اوپر والا کہتا ہے مانگ لے مانگ لے مانگ لے. کیا ہر رات تہجد میں اللہ آسمان سے آواز نہیں دیتا ہے؟ ہر تہجد میں. لیکن تہجد تو دور کی بات، معاف کرنا فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. تہجد تو دور کی بات، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. جبکہ وہ کہتا ہے مانگ لینا، مجھ سے مانگ لینا، میرا بندہ مانگ لے. اور یاد رکھنا جس دن ہم قبر میں چلے جائیں گے نا،
خون کے آنسو روئیں گے مگر وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا قبر میں ایک ایسی پائپ لائن ہوگی جو جہنم تک جاتی ہوگی اور جہنم کی آگ کے شعلے قبر میں پہنچائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ. اللہ کہتے وہ جہنم سے آگ کی پائپ چلتی رہے گی اور اس وقت تک قبر میں جلاتا رہوں گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی. اس لیے میرے پیاروں ہمارے پاس پہلا پہلو ہے تو دو کام آج ہم کو یہاں سے لے کے جانا ہے. ایک تو ہمارے نبی کے ہر طریقے پر عمل کریں گے. کون کون تیار ہے بولو؟ کریں گے انشاءاللہ. اور نمبر دو سچی پکی. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بولو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب آخری وقت آئے گا نا، آخری وقت آئے گا، ایک دم سکرات کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما لم یغرغر. ایک بار آپ نے دیکھا ہوگا جو قومے میں ہوتا ہے نا آخر میں ایسی آواز لاتا ہے. یہ جب آواز آتی ہے نا یہ نشانی ہے تیرے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. بولو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اس وقت وہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. وہ کہتا ہے میں سب میرا مال تیرے راستے میں دے دوں گا، میں نیک بن جاؤں گا. اللہ کہیں گے جا میرا بندہ اب توبہ کا دروازہ بند کر دیا. اب توبہ کا دروازہ ما لم یغرغر، غرغرے کا عالم شروع ہوتا ہے، اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے. ابھی ہمارا توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو ہم سب لوگ بولو کریں گے نا انشاءاللہ. نہیں بولو نا سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میں ایک کارڈ بھی لے کر آیا ہوں. کہاں ہے وہ کارڈ؟ یہ دیکھو، یہ میں بہت پیارا درود پاک لے کر آیا ہوں اور اس لیے لے کر آیا ہوں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، نام سنا آپ نے؟ ارے بولو نا سنا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. کسی نے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام شافعی نے کہا قد غفر لی ربی، میرے اللہ نے میرے کو معاف کر دیا. کہا کیوں معاف کر دیا؟ کہا ایک درود میں پڑھتا تھا. بولے ایک درود میں پڑھتا تھا. وہ درود اتنا میں پڑھتا تھا کہ جب میں قبر میں گیا تو اللہ نے کہا وہی درود پڑھ لے، وہ درود پڑھ لے گا، تیرے سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا شافعی یعنی امام شافعی کا نام تھا ادریس. بولو کیا نام تھا؟ اللہ نے فرمایا امام ادریس تو نہیں، جو بھی ایسا کرے گا قبر میں اس سے سوال جواب زیادہ نہیں ہوں گے. کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یہ درود پاک ابھی تقسیم ہوگا انشاءاللہ. وہی درود پاک ہے امام شافعی والا درود پاک، یہ اسی درود سے مشہور ہے. یہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سب کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا. اور یہاں پر مولانا عبد الباسط صاحب، وہ ہمارا عبد الباسط صاحب وہی نا. ہاں میں کب سے دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ آپ کو پہچان پا رہا ہوں کہ نہیں پہچان پا رہا ہوں. ہمارے خوب صاحب آئیے آئیے، آپ یہاں تشریف لائیے. ہمارے بہت پیارا، میرا بہت پیارا بچہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ خوب صاحب مسجد میں پہنچا تھا، جلسے میں پہنچا تھا. نور بھائی آپ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے آپ آئے تھے وہاں پہ. چلو آپ کبھی کبھی آ جاتے، اللہ کا احسان ہے. تو اس وقت سے میں ان کی جو باتیں سنا اور ان کا انداز سنا اور ان کے بارے میں جو سنا، اللہ تعالی ہمارے اس بیٹے کے جان مال و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. یہ بھی یہاں پر ہے ہمارے قاری یوسف صاحب اور قاری عبد الواحد صاحب اور ہمارے نور بھائی. اور سب سے زیادہ تو شکریہ ادا کروں گا ہمارے عرفان بھائی کا، کیونکہ میرے کو یہ مجلس کی دعوت دی. نور بھائی آپ نے کھلایا کیوں؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب نہیں ہوگا. میرے کو بھی معلوم ہے اس کا جواب نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں، آئندہ رکھیں گے آپ کا. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم رامپورہ والے تو بہت دل دریا ہے. صحیح بات ہے، یہ ایسا کہہ رہے تھے رامپورہ والے بہت دل دریا. ایک دل دریا تو میں نے دیکھا کہ دعوت کوئی دیتا ہے نہیں، کھلاتا کوئی اور ہے. انہوں نے عرفان بھائی پہ دے دیا. یہاں تک کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید چائے جو ہے نا وہ نور بھائی کی طرف سے آئے گی، تو میں نے دیکھا وہ بھی کچن میں سے کپ لایا گیا اور میرے کو چائے پلائی گئی. تو نور بھائی یہ ایسا میرے ساتھ معاملہ کیوں؟ آپ کے والد مرحوم میرے کو ابھی بھی یاد ہے، میں جب بھی آپ کے یہاں سے گزرتا تھا تو چائے کافی اور معلوم نہیں کیا کیا کھانے کا رکھتے تھے.
تو آپ بھی ایسا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا. اور ایک لمبے زمانے کے بعد آج مجلس ہوئی ہے، 5-6 سال کے بعد. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مہینہ 2 مہینے میں پھر جمع ہو جائے. اور آج 2 باتیں لے کر چلیں گے انشاءاللہ. ایک تو ہمارے نبی کی ہر سنت پر، اور نمبر 2 کیا کریں گے؟ توبہ، وہ توبہ. اور نمبر 3 وہ درود بتایا وہ. اور ایک چوتھی بات جو سب کو کہتا ہوں، موبائل کی لعنتوں سے اللہ بچائے. ہاں بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، میں نے بھی کیا، آپ بھی کرو. بہت کوشش کرنی پڑتی ہے. بغیر موبائل کے بھی کام ہو جاتا ہے. بولو بغیر موبائل کے بھی آپ کا ضروری کام موبائل پر ضرور کرو. ضرور کرو، موبائل پر ضروری کام ضرور کرو. مگر جب خرافات میں آؤ تو بس ایک بات سوچو، میرا اللہ دیکھتا ہے، میرا اللہ دیکھتا ہے، میرا اللہ دیکھتا ہے. سب کریں گے نا عمل انشاءاللہ. لائٹ بند کریں، ہم سب ذکر کریں گے اللہ کا، درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا کریں گے. اس کے بعد سب کی ملاقات کریں گے انشاءاللہ. گردن جھکا دے میری زبان پر اللہ بولو، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. شروع کریں. اللہ 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 اللہ. آنکھیں بالکل بند، گردن نیچے، آواز اونچی. کیونکہ ہم لوگ مبتدی ہے. مبتدی کہتے ہیں جس نے ذکر کے میدان میں قدم رکھا، اس کو بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیے. جو منتہی ہوتے ہیں، جو ذکر کرتے کرتے بہت آخری درجے کو پہنچ جاتے ہیں، وہ آواز سے ذکر نہیں کرتے، ان کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے. لیکن ابھی ہم اس مقام پر پہنچے نہیں ہیں، اس لیے آواز ہماری اونچی ہونی چاہیے، گردن نیچے ہونی چاہیے، آنکھیں بند ہونی چاہیے. شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سميع الا اللہ لا بصير الا اللہ لا حكيم الا اللہ لا حليم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ
الله، لا عزيز إلا الله، لا جبار إلا الله، لا متكبر إلا الله، لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد كالمزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. اللہم صلی علی سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت على الله فوضت أمري إلى الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من فتنة المسيح الدجال. سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ ہم کو معاف کر دے. بہت گنہگار بہت بڑے پاپی بہت بڑے مجرم ہے بہت نالائق ہے بہت نالائق ہے بہت نکمے بہت 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 فسق و فجور کرنے والے ہیں. اللہ
تیرا احسان ہے، تیری قسم اللہ، تیرے سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں اللہ، تیری قسم تیرے سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ سب گناہ دیکھتا ہے، ہمارے سب گناہ دیکھتا ہے، لیکن کوئی رات بھوکا نہیں سلاتا، کبھی پیاسا نہیں تڑپاتا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینتا۔ اے اللہ، تو چاہتا تو سالمہ کو پہلی رات کو معاف کر دیتا، تو چاہتا تو پہلی رات کو نبی کو قبول کر دیتا، مگر 40 دن حضرت سالمہ نے کیسے گزارے ہو گیا؟ پہاڑوں پہ رہ کے، جنگلوں پہ رہ کے، پتوں کو چبا کے، اللہ وہ کیسے سالمہ رہے ہوں گے اللہ۔ 40 دن کے بعد تجھے رحم آیا، تو نے معاف کر دیا اللہ۔ اسی گھڑی کا واسطہ اللہ ہم کو بھی معاف فرما دے اللہ، اسی گھڑی کا واسطہ جس گھڑی میں تو نے سالبہ کو معاف کر دیا، اسی گھڑی کا واسطہ، اسی رحمت کا واسطہ، کیونکہ اللہ ہمارے پاس وہ 40 دن نہیں ہے اللہ، اور ہم نکال بھی نہیں سکتے اللہ، ہم کر بھی نہیں سکتے اللہ۔ اللہ وہ سالبہ کیسے تڑپتے تھے کہ میرے نبی کو پتہ نہیں چلے، میرے نبی کو پتہ نہیں چلے، میرے نبی کو پتہ نہیں چلے اللہ۔ آج مدینے میں ہمیں معلوم ہے، ہم نے پڑھا ہے اللہ، ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہمارے نبی کی قبر مبارک میں امتی کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، کیا گزرتی ہوگی ہمارے نبی، جب میرے بارے میں کہا جاتا ہوگا کیا گزرتی ہوگی نبی، نبی سوچتے ہوں گے یہ کیسا میرا امتی ہے، کتنا دور ہو گیا مجھ سے، کتنا دور ہو گیا اللہ، ہم نبی سے بہت دور ہو گئے اللہ، اللہ ہم نبی سے بہت دور ہو گئے اللہ، ہم مدینہ سے بہت دور ہو گئے اللہ، روضہ مبارکہ سے بہت دور ہو گئے اللہ۔ اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرما دے، عشق رسول نصیب فرما دے اللہ، خوابوں میں بار بار دیدار نصیب فرما دے، گنبد خضرا بتا دے، گنبد خضرا بتا دے، مدینے کا حرمین شریفین ہم کو بتا دے، مدینے کی مسجد نبوی ہم کو خواب میں بتا دے۔ الہ العالمین پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، کامل مکمل محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں یاد ہے اللہ، حضرت مولانا ظفر کا واقعہ یاد ہے، جب وہ بچے کو بہت سنبھالا، بہت پالا، بہت پیسہ دیا اور کہا تجھے ہندوستان لے جاؤں گا، ہم مدینے میں، لیکن تجھے ہندوستان لے جاؤں گا، وہاں تجھے حافظ بھی بناؤں گا، قاری بھی بناؤں گا، عالم بھی بناؤں گا۔ وہ مدینے کا بچہ نے ایک سوال پوچھا تھا، میں ہندوستان آؤں گا، آپ مجھے بہت نوازو گے، آپ میرا گھر بھی بنا دو گے، لیکن مجھے ہندوستان میں میرے نبی کا روضہ مبارکہ ملے گا، میرے نانا جان کی قبر مبارک دیکھنے ملے گی۔ مولانا ظفر نے کہا وہ نہیں ملے گا، تو کہا میں بھوکا رہ جاؤں گا، پیاسا رہ جاؤں گا، تڑپ تڑپ کے رہ جاؤں گا، لیکن نبی کا روضہ نہیں چھوڑوں گا، نبی کا روضہ نہیں چھوڑوں گا، نبی کا روضہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ وہ محبت ہم کو بھی عطا فرما دے، وہ جینا بھی ہم کو عطا فرما دے، وہ محبت والا مرنا بھی ہم کو عطا فرما دے۔ اللہ ہم کو نمازی بنا دے۔ الہ العالمین، ہم میں سے بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں اللہ، بہت پریشان ہیں، رات کے سناٹے میں کروٹیں لے لے کر تجھ سے کہتے ہیں اللہ بہت پریشان ہے اللہ، نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ، اللہ اللہ جو ہمارا خیر چاہتا ہے اللہ وہاں ہمیں آگے کر دے اللہ، جو ہمارا شر چاہتا ہے عافیت کے ساتھ اسے دور کر دے اللہ، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے اللہ، یہ پورے وطن میں چین سکون امن عطا فرما دے، الہ العالمین دنگے فساد سے حفاظت فرما دے، مار دھاڑ سے حفاظت فرما دے، بے قصور پر ظلم کرنے سے حفاظت فرما دے، الہ العالمین ہمیں سچی پکی توبہ کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ بہت مبارک گھڑی اللہ، بہت زمانے کے بعد یہ گھر میں آئے اللہ، یہ گھر میں بہت زمانے کے بعد آئے اللہ، تجھے یہ گھر کا واسطہ اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہے عمروں میں برکت عطا فرما اللہ۔ اللہ میں یہ گھر میں اس وقت بھی آیا ہوں جب میری ماں حیات تھی،
میرے ابا میرے ساتھ میں یہ مجلس میں آیا کرتے تھے. اے اللہ آج نہیں اللہ، اللہ نہیں ہے، ماں بھی نہیں اللہ، ابا بھی نہیں اللہ. زندگی کا سب سے کڑوا دن وہ ہوتا ہے جب ماں کا جنازہ اٹھاتے ہیں، جب ابا کا جنازہ اٹھاتے ہیں. اللہ اس وقت نہیں سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بہت لوگ ہمارے قریب میں ہوتے نا، ماں کا انتقال ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، پوچھتے رہتے، ہم جواب دیتے. لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ ماں اور ابا نے جاتے جاتے کہا تھا بیٹا اب واپس کبھی نہیں آئیں گے، بیٹا تیرے گھر پہ کبھی نہیں آئیں گے، اب تیرے دروازے پر کبھی نہیں آئیں گے، اب تیرے گھر پر کبھی نہیں آئیں گے، اب تیرے بیوی بچوں کو ملنے کبھی نہیں آئیں گے. اے اللہ وہ کبھی نہیں آئیں گے، اللہ کبھی نہیں آئیں گے. اللہ اللہ ان کی توجہات عطا فرما دے، اللہ ان کی دعائیں عطا فرما دے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، عطور سے معطر فرما دے. اللہ ہم کو معلوم نہیں ماں باپ راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کے گئے، لیکن اللہ ان کو قبر میں راضی کر دے، اللہ ان کو قبر میں بتا دے، اللہ قبر میں پیغام پہنچا دے کہ بیٹا تجھے بہت یاد کرتی. اللہ کئی کئی رات خوابوں میں امی نظر آتی ہے، کئی کئی رات خوابوں میں ابا نظر آتے ہیں. اللہ ان کو بتا دے تیرا بیٹا تجھے بہت یاد کرتا ہے. اللہ اے اللہ ان کی قبر میں کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، جنت کا باغ بنا دے. الہ العالمین ہمارے سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، اور جتنے ہمارے زندہ ہے سب کی عمر میں برکت عطا فرما دے. اور الہ العالمین آج کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آج کے سننے کو قبول فرما لے. اللہ جو باتیں کہی گئی مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے، ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. اللہ میں بھی بیمار ہوں، امت میں بہت بیمار ہے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ کل الیکشن اور اللہ ووٹ دینے کا وقت ہے، اللہ الہ العالمین پورے وطن میں عافیت عطا فرما دے، خصوصاً ہمارے گجرات میں عافیت عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، اطمینان عطا فرما دے، پیار محبت عطا فرما دے، اکتائیت عطا فرما دے. اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب. السلام علیکم دوستو، امید کرتے آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. ایسے قاری احمد علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو شیئر کرے. اللہ تعالی ہمیں اس بیان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم دوستو، ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.